ارجنٹائن تمام بائی جاوید چودھری۔ ترتونی فیملی کا تعلق اٹلی سے تھا۔ یہ لوگ 18ویں صدی میں اٹلی سے فرانس شفٹ ہوئے اور خوراک اور کافی کے بزنس میں قدم رکھ دیا۔ خاندان نے 1800 میں پیرس کے بلیوارڈ ڈی اٹیلینز پر کیفے ترتونی کے نام سے پہلی کافی شاپ کھولی۔ یہ کیفے اپنی کافی، کیک، پیسٹریوں، چاکلیٹ، آئس کریم اور سینڈوچز کی وجہ سے چند ہی برسوں میں فرانس کی ایلیٹ فیملیز میں مشہور ہو گیا اور شاہی خاندان کے لوگ تک وہاں روزانہ آنے اور بیٹھنے لگے۔ 1845 میں ترتونی فیملی کا ایک نوجوان جین تون بیونس آئرس آ گیا اور اس نے 1858 میں ایونیو مائو پر کیفے ترتونی کے نام سے کافی شاپ کھول لی۔ یہ بیونس آئرس کا پہلا 5 اسٹار کیفے تھا۔ اس کے لیے فرنیچر اٹلی اور فرانس سے منگوایا گیا۔ انٹیریئر ڈیکوریٹر اور آرکیٹیکٹ بھی پیرس سے آئے، جبکہ کراکری چین، جاپان اور اسپین سے منگوائی گئی۔ یہ کیفے دیکھتے ہی دیکھتے ارجنٹائن کی ایلیٹ فیملیز، سیاستدانوں، مصوروں، موسیقاروں اور کھلاڑیوں میں مقبول ہو گیا۔ لوگ قطار میں لگ کر میز بک کراتے تھے اور اپنی شامیں بیونس آئرس کے اعلیٰ طبقے کے ساتھ گزارتے تھے۔ کیفے نے 100 سال قبل لیچے میری نگاڈا کے نام سے اپنی آئس کریم لانچ کی۔ ارجنٹائن کی مشہور شاعرہ، ناول نگار اور موسیقار ماریا ایلینا ویلش نے اس آئس کریم پر گانا بنا کر اسے پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ ترتونی کیفے مشہور گلوکار کارلوس گارڈل کو اتنا پسند تھا کہ اس نے کیفے میں اپنے لیے ایک میز مستقل طور پر ریزرو کرا لی۔ یہ میز آج بھی اس کے لیے ریزرو ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنواتے ہیں۔ ہم بیونس آئرس کے دوسرے دن کیفے ترتونی پہنچ گئے۔ کیفے صدارتی محل سے 10 منٹ کی واک پر ہے۔ آپ صدارتی محل کی طرف پشت کر کے چلنا شروع کر دیں، ٹھیک 10 منٹ بعد آپ کے دائیں ہاتھ پر کیفے ترتونی ہوگا۔ ایونیو مایو کی دونوں طرف کلونیل اسٹائل کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ تمام عمارتیں سڑک کی طرف کھلتی ہیں اور ان کے درمیان کیفے ترتونی کی چھوٹی سی تختی لگی ہے۔ ہمیں یہ تختی نظر نہیں آئی، لیکن ہم اس کے باوجود ٹھیک کیفے کے سامنے پہنچ گئے۔ کیسے؟ یہ نسخہ ہمیں ڈرائیور نے بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا آپ ایونیو مایو پر چلنا شروع کر دیں، آپ کو جس عمارت کے سامنے لائن نظر آئے وہ کیفے ترتونی ہوگا، اور ہمیں ٹھیک 10 منٹ بعد سڑک پر لمبی قطار نظر آ گئی۔ ہم وہاں پہنچ گئے اور وہ واقعی کیفے ترتونی تھا۔ سیاح اور ارجنٹائن کے اپنے لوگ ترتونی میں بیٹھنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ قطاروں میں کھڑے ہو کر کیفے میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں 40 منٹ قطار میں کھڑا ہونا پڑا۔ اس دوران کیفے کا مینیجر باہر آتا تھا اور باری باری لوگوں کو اندر لے کر جاتا تھا۔ ہماری باری آئی تو میں سہیل مقصود کے ساتھ کیفے میں داخل ہو گیا۔ کیفے اندر سے قدیم لیکن انتہائی خوبصورت تھا۔ فرش، دیواریں اور چھت آبنوسی لکڑی کی تھیں اور فرنیچر فرینچ اسٹائل تھا۔ ویٹر بھی انتہائی مہذب اور خدمت گزار تھے۔ ہمیں بتایا گیا شام کے وقت یہاں روزانہ جاز میوزک اور ٹینگو ڈانس ہوتا ہے۔ ہم نے کافی منگوائی اور اسے دیر تک انجوائے کیا۔ یہ لوگ ایک خاص قسم کے بسکٹ الفاہور بھی بناتے ہیں۔ یہ 2 پرتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے درمیان میں مختلف اشیاء کا پیسٹ ہوتا ہے اور یہ انتہائی خستہ اور میٹھے ہوتے ہیں۔ ترتونی کے الفاہور ان کا شیف خود بناتا ہے۔ ترتونی میں کیک رس ٹائپ کا ایک لمبا بسکٹ بھی بنایا جاتا ہے۔ لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ دیواروں پر پرانی تصویریں اور پینٹنگز لگی تھی۔ مجھے دنیا کی قدیم ترین کافی شاپس میں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ پیرس کی قدیم ترین کافی شاپ کیفے پروکوپ ہے۔ یہ 1652 میں بنی تھی۔ ترکی کے شہر غازی انتب کا تھامس کیفے، بڈاپسٹ کا نیو یارک کیفے، روم کی قدیم ترین کافی شاپ اینٹیکو، یہ 1760 میں بنی تھی۔ آکسفورڈ کی 1652 کی کافی ہو، یا پھر پیرس کے کیفے ڈی فلورا اور فوگٹ ہوں، یا پھر وارسا کا کیفے شیبے، یا پھر قاہرہ کے خان خلیلی بازار اور تیونس شہر کے نیلی دیواروں کے کیفے ہوں، مجھے دنیا کے قدیم ترین اور شاندار ترین کافی شاپس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ کافی شاپس کے اس البم میں کیفے ترتونی بھی شامل ہو گیا اور میں نے اسے ٹھیک ٹھاک انجوائے کیا۔ ارجنٹائن اس وقت انفلیشن میں دنیا کا بدترین ملک ہے۔ ہم 7 اکتوبر 2023 کو بیونس آئرس پہنچے تھے تو اس دن $1.850 کے برابر تھا۔ ہم 8 دن وہاں رہے۔ اس دوران کرنسی $1100 تک پہنچ گئی۔ ایجنٹ بازاروں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر ڈالر کی صدائیں لگاتے تھے۔ ہم 300 یوروز یا ڈالرز تبدیل کراتے تھے اور ہمارے لیے نوٹ اٹھانا مشکل ہو جاتے تھے۔ سب سے بڑا نوٹ $2000 کا تھا اور یہ بھی مئی 2023 میں لانچ ہوا تھا۔ بھکاری بھی ڈالرز مانگتے تھے۔ ڈالر کا سرکاری ریٹ 350 جبکہ اوپن مارکیٹ میں $1100 تھا۔ چنانچہ ہم اگر کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے تھے یا ہوٹلوں اور ریستورانوں میں ڈالرز میں ادائیگی کرتے تھے تو $350 کے حساب سے کٹوتی ہوتی تھی۔ یہ حقیقت مجھے ارجنٹائن کے سفیر نے اسلام آباد میں بتائی تھی، مگر میں نے اسے سیریس نہیں لیا تھا۔ لیکن ہم نے جب ایئرپورٹ پر ٹیکسی لی اور وہ ہمیں 58 یوروز میں پڑی تو اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، کیونکہ ہم اگر لوکل کرنسی میں ادائیگی کرتے تو یہ صرف 12 یوروز ہوتی۔
ہم نے ایئرپورٹ سے کافی بھی لی، کریڈٹ کارڈ سے اس کی رقم $14 تھی، جبکہ لوکل کرنسی میں یہ $6 تھی، مگر اس ہائی انفلیشن کے باوجود لوگ مزے سے زندگی گزار رہے۔ ارجنٹائن اب تک 9 بار ڈیفالٹ کر چکا ہے، لہٰذا اگر ڈیفالٹ دیکھے جائیں، انفلیشن، مہنگائی دیکھی جائے یا پھر دنیا کے امیر ترین ملک کو غریب ترین ملک میں بدلتے ہوئے دیکھا جائے تو بھی دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر ارجنٹائن خوفناک معاشی بحران کے باوجود زندہ ہے اور یہ چل بھی رہا ہے تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم پاکستانی اس سے کہیں بہتر پوزیشن میں ہیں۔ ہمارے ملک میں ڈالر آج بھی $280 میں ملتا ہے، چنانچہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ارجنٹائن پاکستان کو ویزے نہیں دیتا، کیوں؟ اس کی 3 وجوہات۔ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان کبھی بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے، مگر پھر یہ تعلقات خراب ہو گئے اور کسی نے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ارجنٹائن نے اسلام آباد میں 1973 میں پارک تک بنوا کر دیا تھا۔ یہ پارک آج بھی میلوڈی میں پولی کلینک اسپتال کے قریب واقع ہے اور اس پر ارجنٹینا پارک لکھا ہے۔ 1990 کی دہائی میں ارجنٹائن ایمبیسی کے ایک افسر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر اسرائیل کے لیے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی جاسوسی کا الزام تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد تعلقات خراب ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ یوں آیا، بیونس آئرس میں غالباً 1994 میں دھماکے ہوئے۔ ان میں ایران کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا، لیکن پولیس نے ارجنٹائن میں موجود کئی پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں گجرات کے لوگ بھی شامل تھے۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے ارجنٹائن حکومت کے سامنے پاکستانیوں کی گرفتاری کا ایشو اٹھایا، لیکن دوسری طرف سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ اس کے نتیجے میں سفارتی تعلقات صفر ہو گئے اور یہ اب تک زیرو ہیں۔ حکومت کو اب اس پالیسی کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا۔ ارجنٹائن میں ہمارے سفیر کی پوسٹ خالی ہے، ہمیں فوری طور پر وہاں کوئی سینئر سفیر بھی بھجوانا چاہیے اور دونوں ملکوں کے درمیان ویزا سروس بھی بحال کرانی چاہیے۔ ارجنٹائن میں پوری دنیا سے سیاح جاتے ہیں، پاکستان کو بھی ان میں شامل ہونا چاہیے۔ وہاں ہنرمندوں کی بھی ٹھیک ٹھاک گنجائش ہے، بزنس کے مواقع بھی ہیں۔ ارجنٹائن 2 سال میں نیشنلٹی بھی دے دیتا ہے، لہٰذا ہم اگر اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لیں تو ہمارے ہنرمند بھی جا سکتے ہیں، بزنس بھی شروع ہو سکتا ہے اور سیاحتی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ میری ارجنٹائن میں پاکستان کے چارج ڈی افیئر شفیع اوان سے ملاقات ہوئی۔ یہ مثبت اور متحرک انسان ہے، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ارجنٹائن کی 2 اور روایات بھی حیران کن ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکسی اور بسوں کے لیے قطاریں بنائی جاتی ہیں، لوگ اسٹینڈ پر پہنچ کر چپ چاپ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی باری پر ٹیکسی اور بس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ مجھے کسی جگہ کوئی ہڑبونگ نظر نہیں آئی۔ دوسرا، ارجنٹائن میں ایئرپورٹس پر بورڈنگ پاس کے لیے الگ رقم وصول کی جاتی ہے اور جہاز کے اندر لے جانے والے بیگ کا کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ حرکت عجیب محسوس ہوئی۔ ایئر ہوسٹسز میں شی میل بھی شامل ہیں اور لینڈنگ کے بعد پوری فلائٹ تالی بجاتی ہے۔ قسطوں پر اشیاء خریدنے کا رجحان بھی عام ہے، سبزی تک قسطوں میں خریدی جاتی ہے، لہذا پورا ملک مقروض ہے اور قسطیں دیتا رہتا ہے۔